عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر قاضی نوید، صدر شعبہ اردو، مولانا آزاد کالج اورنگ آباد۔ آج ہم میر کی ایک غزل کا مطالعہ کریں گے۔ غزل ہے: ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، ہمارے آگے جب تیرا کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ اس شعر میں میر تقی میر نے عشق کی ایک کیفیت کو پیش کیا گیا ہے کہ جب عاشق کے سامنے معشوق کا نام لیا جائے تو وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، ایک بے چینی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور یاد کی ایک ہوک دل میں اٹھتی ہے، اور پھر دل کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو دل ہے عاشق کا وہ ستم زدہ ہے، وہ محبوب کے ناز نخرے اور اس کے ستم برداشت کرتے ہوئے آیا ہے، اس کے ظلم برداشت کرتے ہوئے آیا ہے۔ محبوب کبھی بھی اس کی طرف نظر التفات نہیں کرتا، محبوب کبھی بھی مہر و محبت کی نظر سے اس کو نہیں دیکھتا، لیکن اس کی وجہ سے محبوب عاشق کا جو دل ہے وہ ستم زدہ ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں میر کہ دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا، ہمارا دل بڑا بے چین بے قرار ہو گیا تھا، لیکن بڑی مشکل کے بعد ہم نے اپنے دل کو تھام لیا ہے۔ تو یہ ایک کیفیت ہے جو میر نے اس شعر میں پیش کی ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے کہ خراب رہتے تھے مسجد کے آگے مے خانے، خراب رہتے تھے مسجد کے آگے مے خانے، نگاہ مست نے ساقی کی انتقام لیا۔ مسجد اور مے خانہ یعنی دونوں، مسجد میں عبادت کی جاتی ہے اور مے خانے میں شراب پیے جاتے ہیں، حرام کام کیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں ایک جگہ نہیں ہو سکتے، اس لیے جب بھی مسجد کے سامنے مے خانہ ہے تو وہ خراب رہتا تھا۔ اس سے چڑھ کر، اس سے ضد میں آ کر ساقی کی نگاہ مست نے انتقام لینے کا ارادہ کیا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا، تو لہٰذا مسجد کے آگے مے خانہ بھی چل نکلا اور مے خانے میں لوگ جو ہے شراب پینے لگے۔ دوسرا تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک خراب ہے، ایک اچھی چیز ہے، ایک یعنی ایک حق ہے اور ایک باطل ہے۔ مسجد میں عبادت کی جاتی ہے، مے خانے میں شراب اور خراب کام کیے جاتے ہیں، اور دونوں جگہ ایک ہی ہے۔ اس میں معاشرے کی گراوٹ کا اندازہ دیکھیے کہ لوگ ایک طرف تو نماز اور عبادت کرتے ہیں لیکن ان کا عمل بالکل بھی نہیں ہے، وہ مے خانے میں جا کر شراب بھی پیتے ہیں۔ تیسرا شعر دیکھیے کہ وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھی، وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھی، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا۔ یعنی ہمارا محبوب، میر کہتے ہیں ہمارا محبوب جو ہے وہ ٹیڑھی چال والا ہے، کج روش ہے، وہ ٹیڑھا مزاج رکھتا ہے، وہ کبھی بھی ہماری طرف مہر و محبت کے ساتھ پیش نہیں آتا، بلکہ وہ ہم پہ ہمیشہ سے جو ہے ظلم و ستم کرتا ہے، اور کبھی کبھی تو وہ ہمارے سلام کو بھی قبول نہیں کرتا اور اپنے جان بوجھ کر ہمیں نظر انداز کرتا ہے۔ تو وہ کج روش نہ ملا راستے میں مجھ سے کبھی، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا۔ آپ یہ شعر دیکھیے اگلا کہ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ میر اس شعر میں جو ہے مکتب عشق کے اصول کو بھی پیش کر رہے ہیں کہ مکتب عشق میں شکایت اور شکوے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مشرقی شعریات میں عشق جو ہے ام الاقدار کا درجہ رکھتی ہے، عشق کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور اس میں شکایت کا حرف زبان پہ لانا جو ہے اچھی بات نہیں مانی جاتی۔ تو میر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی عشق میں کامیاب نہیں ہوا ہوں، میرا عشق ہمیشہ ناکام ہوا ہے، میرے محبوب نے کبھی بھی میری طرف محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، بلکہ ہر بار مجھے نظر انداز کیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں تمام اس کی کمزوریوں کو جو درگزر کرتا ہوا آیا ہوں، اور میں نے برداشت کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ کا مظاہرہ کیا ہے عشق میں، اور میں نے ہمیشہ استقلال، صبر و تحمل سے کام لیا ہے،
اور یہی میرے نبھانے کی وجہ ہے۔ بڑے سلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ اور آخری شعر ہے مفتے کا، اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شعر نے روئے زمیں تمام لیا۔ یعنی اس شعر میں کہتے ہیں، شاعرانہ تالی ہے یہ، میر اپنی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی شہرت کی خواہش نہیں کی، میں کبھی بھی تشہیر کا متغاضی نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود میرے شعر میں وہ تاثیر ہے، میرے شعر میں وہ اثر ہے کہ روئے زمین، دنیا پہ، تمام دنیا میں میرے اشعار کی گونج سنائی دیتی ہے، اور میرے اشعار ہی میری شہرت کا باعث بنے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ غزل ہے میر کی۔ میر نے آخری شعر میں شاعرانہ تالی کا استعمال کیا ہے۔ اکثر وہ تالی کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایک جگہ انہوں نے کہا ہے کہ سارے عالم پہ میں ہوں چھایا ہوا، سارے عالم پہ میں ہوں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ کوئی بیتہ کیوں کر میرے مقابل ہوگے، کوئی بیتہ کیوں کر میرے مقابل ہوگے، ایک تو میں سند ہوں، پھر یہ میری زبان ہے۔ میر کے شاعرانہ تالی کا کسی نے جواب نہیں دیا، بلکہ سب نے ان کی عظمت کا اقرار کیا ہے۔ ایسے کئی اشعار اردو شعراء کے مل جاتے ہیں جس میں میر کی عظمت کا اقرار ملتا ہے۔ تو بہرحال ہم کسی دوسرے ویڈیو میں وہ بات کریں گے، لیکن ابھی جو غزل پیش کی گئی، امید کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔